بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج اردو کی 12ویں جماعت کے لیکچر کا دوسرا حصہ آپ سنیں گے۔ پہلے حصے میں ہم نے بات کی تھی مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم، جس کے مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی، اور ہم نے جہاں تک صفحہ نمبر 5 کا دوسرا پیراگراف پڑھا تھا، اور اس دوران میں جو باتیں ہیں وہ اس لیکچر میں کی گئی تھی۔ اس کے بعد ہم آگے آج کا لیکچر بڑھائیں گے۔ ایک تھوڑا سا اس کا اجمالی جائزہ لیتے ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی کے نزدیک یہ تھا کہ جو مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم تھا وہ ابتدائی طور پہ سند و روایت سے وابستہ تھا، یعنی ایک سے سن کے دوسرا یاد کرتا تھا اور سینہ بسینہ اسی طرح سے علم آگے بڑھتا تھا۔ اس کے بعد پھر بڑی تعداد میں جو بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے جو کہ صاحبان علم کہلاتے تھے، انہوں نے اپنے اپنے حلقہ درس قائم کیے، اور ان کے مطابق بہت بڑی تعداد اس حلقہ درس میں شامل ہوتی تھی اور اس سے مستفید ہوتی تھی۔ لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس عرصے کے دوران میں حکومتوں کی طرف سے کوئی باقاعدہ انتظام، جیسے کہ آج کل کالجز، یونیورسٹیاں وغیرہ موجود ہیں، اس طرح کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ انفرادی طور پہ جو علماء ہوتے تھے یا صاحبان علم اور فن ہوتے تھے، وہ اپنے اپنے حلقہ درس قائم کرتے تھے۔ اگر ہم ماضی کا ذکر کریں تو یہ وہ طریقہ کار ہے کہ جو ارسطو اور افلاطون جیسے یونان کے جو حکماء تھے یا دانشور تھے، ان کے زمانے میں بھی یہی طریقہ کار رائج تھا، اور انہوں نے لائسیم کے نام سے اور اکیڈمی کے نام سے جو درسگاہیں قائم کی تھیں، جو آج کل بھی معروف نام ہے، تو اس میں بھی بہت سے طالب علم اسی طریقے سے علم حاصل کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ اسلام عرب سے آیا اور بہت ہی جلد، چاہے وہ فتوحات کی شکل میں ہو یا تبلیغ کی شکل میں، جو عرب لوگ تھے وہ مختلف علاقوں میں گئے، غیر عرب علاقوں میں، عجمی علاقوں میں گئے، اور وہاں کے لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا، تو اس کے بعد پھر ان کے اندر بھی وہی علم کے لیے شوق اور ذوق پیدا ہوا۔ اور یہاں تک ہم نے کل بات کی تھی کہ جو بڑے بڑے اس زمانے کے ہم اہل علم دیکھتے ہیں جو کہ مذہب سے متعلق ہیں، وہ عرب کی نسبت عجمی زیادہ ہے۔ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ یہاں جو لوگ تھے ان کے اندر وہی شوق اور جوش اور جذبہ پیدا ہوا، اور انہوں نے علم کے حصول کی راہ اپنائی۔ صفحہ نمبر 5 کا دوسرا پیراگراف ہم پڑھیں گے، اور اس میں جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ بتاتے ہیں کہ تعلیم مسجدوں اور علماء کی خاص درسگاہوں میں مقید نہ تھی۔ وزراء، حکام، فوجی افسر، اہل منصب، ہر طبقے کے لوگ پڑھتے پڑھاتے رہتے تھے۔ وزارت کے کثیر الاشغال وقت میں بھی ابو علی سینا کی خدمت میں مستعد طلباء کا ایک گروہ حاضر رہتا تھا۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جو دنیاوی اعتبار سے کسی اور منصب پر بھی فائز ہوتے تھے، لیکن وہ اہل علم کے ساتھ بہت کریمانہ سلوک کرتے تھے، اور ان کا جو اعزازیہ تھا وہ مقرر کیا جاتا تھا، اور درباروں کی یہ شان تصور کی جاتی تھی کہ مختلف قسم کے اہل فن، اہل ہنر اور اہل ادب ان درباروں سے وابستہ ہوں۔ تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ تعلیم میں نہایت آزادی تھی، کسی مقررہ نصاب کی پابندی ضروری نہیں تھی، جو شخص جس خاص فن کو حاصل کرنا چاہتا حاصل کر سکتا تھا۔ اہل کمال کے زمرے میں سینکڑوں گزرے ہیں جو ایک فن میں امام تھے اور دوسرے فن میں معمولی طالب علم کا بھی درجہ نہیں رکھتے تھے۔ جیسے کہ اسپیشلائزیشن کا دور آج ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کسی ایک فن میں یا کسی ایک علم میں کوئی بہت بڑا ماہر ہوتا تھا، لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی اور فن کو بھی اپنایا جائے یا سیکھا جائے، تو وہ اسی جو جوش، اسی شوق کے ساتھ کسی اور حلقہ درس میں شامل ہوتا تھا اور ان چیزوں میں بھی تخصیص حاصل کرتا تھا۔ پھر یہ بات کہ امراء اور اہل منصب کا گروہ جو شائقین علم کی سرپرستی کرتا تھا عموماً تعلیم یافتہ اور پایہ شناس تھا، کہ خود وہ علماء کے جو پرستار لوگ تھے، جو امراء تھے، جو اہل دربار تھے، ان کے ہاں بھی تعلیم کا چلن تھا، رواج تھا، اور وہ ان چیزوں کو سمجھتے تھے، اور اسی لیے ایسے اہل علم کو اپنے قریب رکھتے تھے۔
سلاطین اور وزراء تو ایک طرف معمولی سے معمولی رئیس کی خدمت میں سینکڑوں ادیب و فاضل موجود ہوتے تھے، اور چونکہ ان کی تنخواہیں کسی خدمت کے صلے میں نہیں بلکہ صرف ان کا ذاتی کمال اور قبول عام مہنگے داموں خریدا جاتا تھا، تمام ملک میں لیاقت اور شہرت پیدا کرنے کا جوش عام ہو گیا تھا۔ تصانیف میں زور طبع کے ساتھ تحقیق و احتیاط کا لحاظ اس لیے زیادہ تر کرنا پڑتا تھا کہ جن قدردانوں کے سامنے پیش کرنا ہے وہ خود صاحب النظر اور نکتہ چین ہیں۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ کسی فن کا اگر رواج ہو جائے اور اس کے ساتھ معیشت یعنی زر بھی اور پیسے بھی وابستہ ہو جائیں تو دیکھا دیکھی بہت سارے لوگ اس کی طرف آتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ایسے درباروں میں جو اہل علم تھے وہ خود چونکہ جو سرپرست تھے وہ ان معاملات کو سمجھتے تھے اور ان فنون پہ نظر رکھتے تھے، اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی کمتر درجے کا علم رکھنے والا جو ہے وہ ان کی محفلوں میں آئے اور انہیں جس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بے وقوف بنا کے کچھ رقم اینٹ لے، بلکہ وہ انہی کی خدمت کرتے تھے کہ جو خود اس کمال کے یا تو عالم ہوا کرتے تھے یا کسی ایک ہنر میں یکتا ہوتے تھے۔ تو اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود وہ لوگ جو سرپرست تھے وہ بھی ان علوم و فنون کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ مدرسوں کے قائم ہونے نے دفتن کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی، نصاب تعلیم قریباً وہی رہا جو پہلے تھا، اور یہ پرائیویٹ تعلیم گاہیں یعنی جو حلقہ درس تھے وہ عموماً قائم رہیں، اور حق یہ ہے کہ جب تک ان پر کچھ زوال نہیں آیا تعلیم کی وسعت بہت رہی، لیکن رفتہ رفتہ ان مدرسوں میں خاص خاص قاعدوں کی پابندیاں شروع ہوئی، اور سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں تو گویا تعلیم کا ایک جداگانہ قانون پاس کیا گیا۔ اب وہ جو تخصیص ہو گئی کہ مختلف ادارے جو ہیں وہ اپنے اپنے الگ نصابات کے تحت ہو گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ 8ویں صدی سے پہلے فارغ و تحصیل ہونے کے لیے ایک خاص مدت معین ہو چکی تھی، جیسے آج کل بھی ہمارے ہاں ہے کہ آپ 16 برس تک تعلیم حاصل کرتے ہیں، یا جو اعلیٰ ڈگریاں ہیں مختلف اس کا ایک خاص دورانیہ مقرر کیا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی اسی طریقے سے مختلف ڈگریوں کے لیے دورانیہ مقرر تھا۔ مثلا مغرب کا یہ جو مراکش کا علاقہ تھا یہاں پہ 16 برس اور تیونس میں 5 برس طالب علم کو تعلیم گاہ میں رہنا ضروری تھا، یعنی وہ باقاعدہ جیسے ہم بورڈنگ میں آج کل بچے رہتے ہیں اور ڈے نائٹس وہاں پہ پڑھتے ہیں، ڈے اسکالرز کا نہیں ہوتا تھا، کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ دن کو جاتے ہیں اور دوپہر سے پہر کو واپس آ جاتے ہیں، بلکہ وہی قیام کرتے تھے اور انہی اساتذہ کی نگرانی میں رہتے تھے، تو وہ 5 برس ان کو وہاں رہنا لازم تھا۔ املا کا طریقہ بھی رفتہ رفتہ جاتا رہا۔ یہ ایک اور انداز جو تھا کہ جو لیکچر سسٹم تھا، کہ جیسے پہلے انہوں نے بتایا ہے کہ ابتدا میں یہ ہوتا تھا کہ ایک استاد ممبر پہ بیٹھتے تھے یا کسی نمایاں جگہ پہ بیٹھتے اور وہ استاد اپنا جو لیکچر دیتے تھے تو جو طالب علم ہوتے تھے ان لیکچرز کو باقاعدہ طور پہ لکھتے تھے، اور وہ طریقہ کار رائج تھا۔ خود جو ذاتی علم تھا ان کا اسی کے حساب سے وہ چلتے تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے چونکہ نظام تعلیم اور نصاب تعلیم باقاعدہ ہو گیا تو وہ طریقہ رائج نہیں رہا۔ تیسرے دور میں اس بات نے تعلیم کو نہایت ابتر کر دیا کہ جو فن مقصود بذات نہ تھے، مثلا نحو، صرف، منطق اور امثال ذالک سے مراد آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ذالک ھذا، یعنی جیسے کہتے ہیں کہ یہ یا اس طرح کے یا اس انداز کے، تو اس کے معنی ہوئے کہ جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں کہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ جو نحو کا علم تھا یا صرف کا علم تھا، منطق کا علم تھا اور اسی طرح کے دیگر علوم، یہ ان کی تعلیم میں وہ اہتمام اور منہ شگافیاں ہونے لگی۔ منہ شگافی لفظی طور پر ہم کہہ سکتے کہ جیسے بال کی کھال اتارنا، گویا اصل علم کی طرف توجہ کم ہو گئی اور جو بیان کے انداز تھے اس کے اوپر زیادہ توجہ ہونے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اصل علوم کی طرف سے مسلمانوں کی یا جو پڑھنے والے تھے ان کی توجہ ہٹ گئی، کہ عمر کا ایک بڑا حصہ انہی کی نظر ہو گیا اور اتنا وقت نہ مل سکا کہ جن علوم کی تکمیل مقصود اصلی تھی ان پر پوری توجہ ہو سکتی۔
تصانیف کی کثرت اور ان کا درس میں داخل ہونا اس بات میں بھی نہایت ضرر پہنچایا۔ ایک اور بات جس کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج بھی وہی طریقہ کار رائج ہے کہ چاہے وہ چھوٹی کلاسیں ہیں یا بڑی کلاسیں ہیں، تو جو مضامین کی کثرت ہے وہ بہت زیادہ ہونے لگی، اور اسی طرح سے جو ماضی کا دور تھا اس میں بھی مثلا آپ اگر میتھمیٹکس لیتے ہیں، فزکس لیتے ہیں، بایو لیتے ہیں، کیمسٹری ہے، اردو ہے، انگریزی ہے، اس زمانے میں نہیں تھی انگریزی لیکن اس زمانے میں عربی تھی، اور بعد ازاں جو ہے فارسی ہے یا اور اس طرح کے علوم ہیں، تو بہت ساری نصاب میں کتابیں شامل ہونے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ علم کا بکھراؤ ہوا۔ تو اس سے پہلے یہ تھا کہ بنیادی طور پہ زبان پہ توجہ ہوتی تھی اور کسی ایک علم کی مخصوص انداز میں جو ترویج کی جاتی تھی یا تدریس کی جاتی تھی وہ زیادہ جامع انداز ہوا کرتا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے اور دوسرے دور میں زیادہ تر فن کی تعلیم ہوتی تھی، لیکن تیسرے دور نے کتابی تعلیم کی بنیاد ڈالی، جس میں اصلی مسائل سے زیادہ کتاب کی عبارت اور ان کے متعلقات سے بحث ہوتی تھی۔ یعنی بجائے اس کے کہ کنہ تک یا حقیقت تک پہنچا جائے، وہ مفہوم میں الجھ جاتے تھے اور اس کے اوپر زیادہ بحث کیا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اور اس کو مہارت سمجھی کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا تھا کہ فلاں جو ہے وہ جملہ یوں کہا گیا ہے، فلاں لفظ یوں ادا کیا گیا ہے، یا اس کے یہ مفہوم بنتے ہیں، یا ایسے مفہوم بھی اس میں سے نکالے جاتے تھے کہ جس کا حقیقت سے دور تک واسطہ نہیں ہوتا تھا۔ تو ان مدرسوں میں فلسفہ اور منطق کی تعلیم کا بہت کم اہتمام تھا، اور اکثر نامور مدرسوں میں ان علوم نے رسائی ہی نہیں پائی۔ انقلابات حکومت جو کثرت سے اسلامی ممالک میں ہوا کیے، ایک اور بات انہوں نے کی کہ حکومتوں کی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ چونکہ بار بار ہوتی رہی، اور ہوتا یہ تھا کہ آج کل کے جدید زمانے کے برعکس اس زمانے میں چونکہ بادشاہتیں قائم تھی اور وہ بزور طاقت ہوتی تھی، جو حکمران خاندان ہوتا تھا وہ جب کسی وجہ سے کمزور ہو جاتا تو کوئی اور آ کے ان پہ حملہ آور ہوتا تھا اور ان سارے علاقوں کا انتظام و انصرام سنبھال دیتا تھا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بظاہر طوائف الملوکی ہے، اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے طوائف الملوکی، اس کے معنی یہ ہے کہ حکومتوں کا، ملوک کا یعنی بادشاہوں کا طواف چکر کا کاٹنا، کہ بڑی جلدی جلدی تبدیل ہو جانا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عنصر تھا وہ تعلیم کے لیے بہتر رہا، تعلیم کا اس میں حرج نہیں ہوا۔ مثلا اس کے لیے وہ مثال دیتے ہیں کہ ایک خاندان کلیتاً برباد ہو جاتا تھا مگر اس کے علمی آثار اکثر محفوظ رہتے تھے، اور جو مواضع اور علاقے مدرسوں پر پہلے وقف ہو چکے تھے دوسری نئی حکومت ان کو غصب نہیں کر سکتی تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ ایک حکومت نے کسی مدرسے کے نام اگر ایک جاگیر لگا دی ہے یا ایک علاقہ لگا دیا ہے، اور اس کی جو انکم ہے یا اس کی جو آمدن ہے وہ اس مدرسے کے خرچ میں شامل ہوتی ہے اور اس سے تمام انتظام اور انصرام چلایا جاتا ہے، تو روایت یہ تھی کہ جو پچھلی حکومت نے کسی مدرسے کو زمین یا جائیداد الاٹ کر دی ہے تو جو نئی آنے والی حکومت تھی وہ اس کو واپس نہیں لے سکتی تھی۔ عوام کا بھی اس کے اوپر دباؤ ہوتا تھا اور خود مروتاً بھی وہ ایسا نہیں کرتے تھے، اور حتیٰ کہ جو مثال دی گئی ہے وہ بڑی عجیب مثال ہے کہ ہلاکو خان نے نہ صرف بغداد کو غارت کیا بلکہ تمام ممالک اسلامی کو برسوں تک بے چراغ کر دیا۔ کل ہم نے ذکر بھی کیا تھا کہ بغداد اور اس کے نواح اور یہ جو تاتاریوں کا جو جب حملہ ہوا تو لائبریریاں جلا دی گئی اور وہ راکھ جو ہے وہ دریاؤں میں بہتی رہی اور وہ پانی تک سیاہ ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ہلاکو خان جس نے مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم کیا تھا، اور یہاں ضمن میں ایک بات کہتا چلوں کہ چاہے وہ چنگیز خان ہے یا ہلاکو خان ہے، خان کے لفظ سے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید وہ مسلمان تھے، اور بیشتر بچے ابھی بھی اکثر اوقات یہ سوال کرتے ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی نے بھی اپنے ایک جو مضمون ہے سن کے حوالے سے جو پچھلے کورس میں شامل ہوتا تھا،
تو اس میں یہ بات مزاحیہ پیرائے میں بیان کی تھی کہ اکثر وہ یہ اسے خان کی وجہ سے مسلمان سمجھتے ہیں، جبکہ وہ لوگ جو تھے مسلمان نہیں تھے. ان کا جو پھر آگے نسل جو چلتی رہی اور چغتائی خان اور باقی لوگ جو تھے وہ انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، لیکن ابتدائی طور پہ مسلمانوں کا انہوں نے بہت نقصان کیا تھا، اور بغداد وغیرہ کا جو علاقہ تھا اس پہ انہوں نے بہت ہی تباہی پھیلائی تھی. لیکن بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہلاکو خان نے نہ صرف بغداد کو غارت کیا بلکہ تمام اسلامی ممالک کو برسوں تک بے چراغ کر دیا، تاہم اوقاف میں کچھ تصرف نہ کر سکا. یعنی جن جن مدرسوں کو جو جو جائیدادیں دی گئی تھی ان جائیدادوں کو وہ بھی واپس نہیں لے سکا یا اس نے لینا گوارا نہیں کیا. اس نے بغداد وغیرہ کے تمام اوقاف محقق توسی کے ہاتھ میں دیے. بہت بڑا نام ہے ان کا، محقق جو ہے توسی، اور جس کا بہت بڑا حصہ محقق موصوف نے رصد خانے کی تعمیر میں صرف کیا. رصد خانہ جو تھا وہ آپ جدید زبان میں اس کو آبزرویٹری کہہ لیجئے، کہ جو ستاروں کا علم ہوتا ہے، یعنی بڑی بڑی اوپر جو ہے وہ عمارتیں بنائی جاتی تھی، مینار بنائے جاتے تھے اور وہاں دوربینیں لگائی جاتی تھی، اور جو اجرام فلکی ہیں یا جو ستارے اور سیارے ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی تھی ان رصد گاہوں میں. تو جو توسی تھے انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ خرچ کیا. ممالک اسلامی میں جب کوئی نئی حکومت قائم ہوتی تھی تو اس کو استحکام سلطنت اور عظمت و جلال قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ مدرسوں کی تعمیر اور علم کی اشاعت میں پچھلی حکومتوں سے زیادہ فیاضیاں دکھائے. یعنی یہ عوام کا ایک ہمدردی کا عنصر سمیٹنے کے لیے بھی ضروری ہوا کرتا تھا کہ عدل و انصاف یا جو کچھ دیگر لوازمات ہیں، امن و امان ہے، وہ تو حکومت سے توقع ہوتی ہی تھی اور حکومت اس میں کام کرتی تھی، لیکن وہ عوام کی فلاح و بہبود کے کاموں کے ساتھ ساتھ علم کی اشاعت میں جتنی زیادہ فیاضی دکھاتی تھی اتنی ہی وہ مستحکم سمجھی جاتی تھی. تو آج کل کی حکومتوں کے لیے جو کہ فلاحی حکومتوں کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے کہ جیسے صحت کا نظام ہے یا تعلیم کا نظام ہے، تو وہ تمام تر جو نظام ہوتے تھے وہ بڑے اچھے انداز سے حکومتیں اس کو خود اس کی دیکھ بھال کرتی تھی اور اس کے لیے بہت زیادہ رقوم فراہم کی جاتی تھی، اور جو ہر آنے والی حکومت تھی وہ پچھلی حکومت سے زیادہ اس کے اوپر خرچ کرتی تھی، اور یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہی ان کی مقبولیت کا راز ہے کہ لوگ اس بات سے ان کی تعریف کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ وہ تعلیم کے اوپر زیادہ خرچ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر زیادہ فیاضی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. ہم نے آخر میں لکھتے ہیں جو آخری پیراگراف ہے اس کا، کہ ہم نے اس آرٹیکل میں ایک بات میں بتا دوں، چونکہ جو مشقی سوال ہوں گے اس میں ایک سوال مضمون نگاری کا ہے، تو آپ اس کو مضمون کی ذیل میں شمار کرتے ہوئے دیکھیے کہ کس منطقی انداز سے پہلے انہوں نے تعریف کی ہے، پھر اپنے موضوع کی، اور اس کے بعد پھر اس کے مختلف حصے بیان کیے ہیں، اور یہ جو آخری پیراگراف ہے اس میں اجمالی طور پہ ان ساری باتوں کو سم اپ کرتے ہوئے، اس کا خلاصہ کرتے ہوئے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنا نقطۂ نظر کس طریقے سے واضح کر رہے ہیں. تو یہ بعد میں جب ہم مضمون کے حوالے سے بات کریں گے تو ایک عملی مثال آپ کے سامنے اس وقت بھی موجود ہے کہ یہ جو آخری پیراگراف ہے مضمون کا اختتامیہ کیسے لکھا جاتا ہے. اس حوالے سے اس کو دیکھیے کہ لکھتے ہیں کہ ہم نے اس آرٹیکل میں کسی قدر، اب یہاں پہ بھی لفظ آرٹیکل آیا جو کہ انگریزی کا لفظ ہے، اور کل بھی میں یہ بات کر چکا ہوں کہ 1857 کے بعد جب یہاں انگریزی کا چلن ہوا تو یہ تمام بزرگ جو تھے وہ براہ راست انگریزی پڑھے ہوئے نہیں تھے، چاہے وہ سر سید احمد خان ہیں یا شملی نعمانی ہے یا ڈپٹی نذیر احمد ہے جو، اور باقی لوگ تھے اس زمانے کے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ڈپٹی نذیر احمد نے انڈین پینل کوڈ جو تعزیرات ہند کے نام سے تھی، اور بعد میں جب پاکستان بنا تو تعزیرات پاکستان، یعنی جو قوانین کا مجموعہ ہوتا ہے، تو اس کا بھی ترجمہ کیا تھا خود. اور یہ جو جتنے ہم الفاظ کچہری، تھانہ، روبکار وغیرہ وغیرہ، اس طرح اہلکار، احمد وغیرہ، جو یہ الفاظ ہیں یہ تمام کے تمام ڈپٹی نذیر احمد نے دیے. تو ظاہر ہے وہ انگریزی اس طرح جانتے نہیں تھے، لیکن کتابوں کی مدد سے اور یہ تمام آہستہ آہستہ انہوں نے اس پہ جو ہے وہ عبور کیا.
اسی طرح سے ہم شبلی نعمانی کو دیکھتے ہیں کہ شبلی کی تحریر میں بھی جا بجا انگریزی کے الفاظ آتے ہیں، سر سید کی تحریر میں بھی جگہ جگہ انگریزی کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. تو یہاں پہ جو آرٹیکل کا لفظ ہے یعنی مضمون یا مقالہ کا لفظ جو ہے اس کے مترادف انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم نے اس آرٹیکل میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ مدرسوں کے حالات لکھے ہیں، مگر ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اسلامی تعلیم کا اندازہ کرنے کا یہ نہایت چھوٹا پیمانہ ہے. ہماری علمی فیاضیوں اور ایجادات و صنائع کو مدرسوں کے احاطے سے باہر ڈھونڈنا چاہیے. مراد یہ ہے کہ یہ جو اس زمانے کے مسلمان جن کا یہ کہہ رہے ہیں شبلی نعمانی کے جن کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، یہ بہت ہی چھوٹا معمولی سا تذکرہ ہے، جبکہ اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے کارنامے ہیں. اور مدرسوں سے باہر، مدرسوں کے احاطے سے باہر مراد یہ ہے کہ انفرادی طور پہ بہت سارے لوگ صاحبان علم تھے، صاحبان کمال تھے کہ جنہوں نے باقاعدہ مدرسے قائم نہیں کیے لیکن تصانیف بھی کی اور بڑے بڑے انہوں نے اپنے اپنے فن میں نام پیدا کیے. مدرسوں کی کثرت اور عالمگیر رواج نے بھی پرائیویٹ تعلیم گاہوں کی تعداد کو کم نہیں کیا. یہ بہت ہی عام بات وہ بتا رہے ہیں کہ پرائیویٹ تعلیم سے ان کی مراد یہ ہے کہ جو ذاتی طور پہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے وہ اپنے اپنے حلقہ درس قائم رکھتے تھے اور وہ کسی ایک خاص نصاب تعلیم کے پابند نہیں ہوتے تھے، بلکہ جس ہنر میں وہ یکتا ہوتے تھے، جس علم میں انہیں کمال حاصل ہوتا تھا، وہ اپنے شاگردوں کو اس علم کی ترسیل کرتے تھے. بتاتے ہیں کہ 748 ہجری میں جبکہ مصر مدرسوں اور دارالعلوم سے معمور تھا، معمور میم عین میم واو رے ہے، یہ دو ملتے جلتے سے لفظ ہیں. ایک ہے میم عین میم واو رے، اس کے معنی ہے بھرا ہوا، اور دوسرا ایک لفظ ہے میم الف میم واو رے، یہ امر سے ہے، لفظ مقرر کیا گیا، متعین کیا گیا. تو وہ بتاتے ہیں کہ خود مصر کی ایک جامع مسجد میں 40 سے زائد حلقہ درس تھے جن میں ہر قسم کے علوم و فنون پڑھائے جاتے تھے. تو یونیورسٹیاں یا ادارے وہ اپنی جگہ پہ تھے اور انفرادی حلقہ درس وہ اپنی جگہ پہ اپنا کام سر انجام دے رہے تھے. کہتے ہیں کہ میں نے اس آرٹیکل میں اس بات سے قصدن پرہیز کیا ہے، یعنی جان بوجھ کے یہ کام نہیں کیا کہ سلف کے کارنامے، سلف آباء و اجداد، بزرگ، اس کی جمع ہے اسلاف، کہ سلف کے کارنامے زیادہ آب و تاب سے لکھوں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کیا کہ میں اپنے جو بزرگوں کے کارنامے ہیں، مسلمانوں کے کارنامے، وہ بہت بڑھا چڑھا کے لکھوں. اس کے لیے ایک لفظ یا ایک کہاوت سی استعمال کی جاتی ہے کہ پدرم سلطان بود، فارسی کا یہ کی کہاوت ہے کہ میرا والد بادشاہ تھا، پدرم سلطان بود. یہ ایسے موقع پہ استعمال کی جاتی ہے کہ جب کوئی بڑی ڈینگیں مارتا ہے یا کوئی بڑھا چڑھا کے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہے اور اپنے ماضی کو بہت شاندار بتاتا ہے، تو وہ شبلی نعمانی قصدن اس بات سے اجتناب کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کو بڑھا چڑھا کے نہیں پیش کرنا چاہتا کہ ہمارا ماضی کتنا تابناک تھا، حالانکہ وہ تھا. تو وہ یہ وجہ بتا رہے ہیں کہ میں کیوں نہیں کہنا چاہتا کہ قوم کی آج یہ حالت ہے کہ جتنا لکھا گیا ہے یہ بھی اس کے چہرے پر نہیں کھلتا، کہ وہ اس پہ بھی شاید یقین نہ کر سکے کہ مسلمانوں کا ماضی کتنا تابناک تھا. تو اگر میں اور بھی مزید بڑھا کے لکھتا تو شاید کوئی یقین کرنے کو بھی تیار نہ ہوتا. کتابیں اپنے آبا کی، وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارا، کہ پرانی جو ہماری کتابیں ہیں، ہمارا جو علم تھا وہ اب یورپ کے پاس ہے اور یورپ اس سے مستفید ہو رہا ہے، لیکن ہم خود مسلمان اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. تو ایسے تناظر میں وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اپنے بزرگوں کے بارے میں، آباء و اجداد کے بارے میں، مسلمان جو علماء ہیں یا مسلمان جو سائنسدان یا محققین ہیں ان کے بارے میں جتنا بھی لکھوں گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ ایسی ہی باتیں ہیں. تو وہی کہتے ہیں کہ سلف کے مفاخر کا ہم کیا ذکر کر سکتے ہیں، سلف یعنی بزرگوں کے، مفاخر کا یعنی ان کے فخر کا یا ان کے کارناموں کا ہم کیا ذکر کر سکتے ہیں. ہم نے جب خود کچھ نہیں کیا تو اس سے کیا حاصل
کہ سلف نے بہت کچھ کیا تھا. اینڈ جو وہ کر رہے ہیں وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ مایوسی پہ اس کا اختتام کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ وہ انداز ہے کہ جو ہم اقبال کے ہاں بھی دیکھتے ہیں، جو ہم سر سید کے ہاں بھی دیکھتے ہیں، اور اس زمانے کے جتنے مصلحین قوم ہیں وہ تمام کے تمام اس زمانے کے جو مسلمان ہیں ان کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں، ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا ماضی تو بہت شاندار تھا، لیکن اس وقت مراد یہ ہے کہ اس وقت جب کہ ہم غلامی کے شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے اور خود ہمارا تعلیم کی طرف سے بہت ہی برا حال ہو گیا تھا، اور یہ تمام جو باتیں ہیں وہ اس لیے وہ یہ کر رہے ہیں کہ مایوسی پھیلانے کی بجائے اپنی ذات کا محاسبہ ہم کریں کہ ہم نے جتنی ہماری ماضی کی تابناکی ہے اس سے کتنی روشنی حاصل کی ہے، اور یا ہم اس روشنی سے آگے اپنے لیے کیا راستہ تلاش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابھی بے عملی کا دور ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ہے کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب مایوسی کی ایک بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ امید کا پہلو بھی ہے، اور وہ امید کا پہلو یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو ان بزرگوں سے وابستہ کرتے ہیں یا وابستہ رکھتے ہیں تو پھر یہ امید بھی کی جا سکتی ہے کہ ہم ان جیسا بننے کی کوشش کریں. اور یہی اس سبق کا مقصد ہے، اس کا مدعا ہے یا اس کا منشا ہے کہ مولانا شبلی نعمانی مسلمانوں کے اس قدیم طرز تعلیم کو بتاتے ہوئے آج تک لا رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ آج تعلیم ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، اور بالخصوص مسلمان کے لیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ پہلا لفظ اقرا ہے، یعنی پڑھو. تو پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا یہی مسلمان کا ایک طور طریقہ اور رائج رہا ہے، اور جب تک مسلمان علم کی طرف رغبت رکھتے رہے ہیں تو وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے ہیں، اور اس علم کی روشنی میں ان کی آخرت بھی بہتر ہوتی رہی ہے. یہاں پہ سبق کا اختتام ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم مشقی سوالات کی طرف جاتے ہیں. پہلا جو عام طور پہ جو مشقی سوالات ہوتے ہیں ان میں 3 طریقے کے سوالات آتے ہیں. ایک سوال ہوتا ہے کہ مختصر جوابات لکھیے. مختصر جوابات لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ سوال پڑھتے ہیں اس سوال کو غور سے پڑھیں اور غیر ضروری تفصیل سے بچتے ہوئے جو بات پوچھی گئی ہے صرف اور صرف اس کا جواب دیں، اور 3 یا 4 لائنوں میں یا 4 سطروں میں اس کا جواب آپ سے طلب کیا جاتا ہے. لیکن جامع جواب ہونا چاہیے، یعنی وہ جواب اس طرح سے ہو کہ اس میں غیر ضروری تفصیل بھی نہ ہو اور وہ کوئی سنگل لفظ کا جواب بھی نہ ہو. مثلا اگر سوال کیا جاتا ہے کہ کائنات کس نے بنائی تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے. جواب تو صحیح ہے، لیکن توقع یہ کی جا رہی ہے کہ آپ 3-4 جملے اس پہ لکھیں گے، غیر ضروری طور پہ تفصیل بھی نہ ہو لیکن بہت مختصر بھی نہ ہو. تو امتحانی نقطۂ نگاہ سے یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے، اور کہ ٹیکسٹ کے مطابق جواب دیں. کہ مثلا آپ یہ سوال لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعلیم و تدریس کے مراکز کون کون سے تھے، جو کتاب میں لکھا ہوا ہے ٹیکسٹ میں وہ مراکز آپ لکھیں گے. یا مسلمانوں کے تیسرے دور تعلیم میں کیا کیا خرابیاں پیدا ہوئیں جو سوال ہے، تو وہ بھی آپ وہ خرابیاں لکھیں گے کہ جو شبلی نعمانی نے اپنے مضمون میں لکھی ہیں. اس کے علاوہ بے شمار آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن ان کا آپ کو فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ چونکہ جو ٹیکسٹ میں پوچھا گیا ہے، جو متن میں پوچھا گیا ہے، وہ آپ سے یاد رکھنے کی اور یاد کرنے کی توقع ہوتی ہے، اور پھر اسی کے مطابق آپ کو جواب دینا ہوتا ہے. تو اس کے بعد جو خالی جگہ پر کرنے والا وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کتاب ہی سے دیکھ کے وہ لفظ وہاں سے چن کے لکھنا ہے. تیسرا سوال ہے لفظ مختلف الفاظ پہ اعراب لگانے والا. عام طور پہ چونکہ ہم اردو بولتے ہیں، لکھتے پڑھتے ہیں، تو ہم اعراب نہیں لگاتے. جیسے ایک زمانے میں عربی میں بھی اعراب نہیں ہوا کرتے تھے، چونکہ وہ اہل عرب خود بولتے اور لکھتے اور سنتے اور پڑھتے تھے. تو لیکن جب مختلف اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی
کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں وہ متن جائے تو اس کے لیے پھر اس پہ اعراب لگانے پڑے تاکہ غلط کوئی رائج نہ ہو جائے، جو تلفظ ہے وہ درست ہو۔ تو کسی بھی زبان میں کچھ علامتیں ہوتی ہیں، اردو میں جو چند علامتیں ہیں وہ ہیں ایک زیر، زبر، پیش، اور اس کے علاوہ تشدید یا شد جسے ہم کہتے ہیں، اور ایک علامت ساکن کی ہے یا جزم کی علامت ہے۔ ان علامتوں کی مدد سے ہم الفاظ کا جو تلفظ ہے وہ واضح کر سکتے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اردو کا بالعموم کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جو ساکن سے شروع ہوتا ہے۔ تقریباً سب الفاظ جو ہیں وہ زیر، زبر یا پیش سے شروع ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے اس کی ساؤنڈ یا اس کی آواز بنتی ہے۔ بعض اوقات ایک پہلا اور دوسرا دونوں حروف کے اوپر حرکت ہوتی ہے، زیر، زبر، پیش سے مراد ہے حرکت، اور اس کے بعد دوسرا یا تیسرا حرف ساکن ہوتا ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پہ یہاں بورڈ پہ اگر آپ کو یہاں میں دکھا سکوں تو بورڈ کے اوپر یہ دیکھیے کہ یہ لفظ ہے عین، جیم، میم اور چھوٹی ہے۔ اب اس کو اجمی بھی پڑھ سکتے ہیں، اجمی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا صحیح تلفظ ہے اجمی۔ اجم سے ہے لفظ، اجم نہیں ہے، اجم سے یہ لفظ ہے اجمی، یعنی عین کے اوپر زبر اور جیم، پھر وہی زبر جو ہے یا زیر یا پیش وہ یوں سمجھ لیجئے کہ آواز کو، حرکت کو آگے بڑھاتی ہے، اور جہاں پہ جزم ہوتی ہے یا ساکن کی علامت ہوتی ہے وہاں پہ آواز آ کے آپ کی رکتی ہے۔ جیسے میں نے کہا رکتی ہے، تو رے کے اوپر پیش ہے رو، اور کاف کے اوپر وہ جزم ہوگی جس میں میری آواز آپ کو تھوڑی سی رک کے محسوس ہوتی ہے۔ تی، تی کے نیچے، تے کے نیچے زیر ہے اور یہ ساکن ہے، تو رکتی یعنی پہلا حرف پیش والا، دوسرا ساکن، تیسرا پھر زیر والا یا حرکت والا، اور چوتھا ساکن۔ تو یہاں پہ پہلے دو حروف باقاعدہ طور پہ آگے آواز کو پہنچا رہے ہیں، اجمی، اجمی۔ اسی طرح سے اگلا لفظ ہے غارت، غین پہ زبر ہے، الف ساکن ہے، رے جو ہے اردو میں ہم اسے رے کہیں گے، آپ عربی کے جو پڑھنے والے ہیں وہ اس کو را بھی پڑھتے ہیں۔ تو غارت، رے پر زبر اور تے ساکن۔ گیری، غارت گری، گ پہ زبر ہے، گاف پہ اور ریس کے نیچے زیر ہے، یہ ساکن ہے۔ اسی طرح سے مجتہدین، مجھ میم کے اوپر پیش ہے اور جیم وہاں پہ آ کے آپ کی آواز رکنی چاہیے، مجتہدین، تا پھر حرکت والا ہے، ہے بھی حرکت والا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ مجھ تا پر زبر ہے اور ہے کے نیچے زیر ہے، مجتہد، دال بھی حرکت والا ہے، مجتہدین۔ اب یہ اور نون دونوں ساکن ہوں گے۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے ہر زبان میں ہوتا ہے، جو تلفظ ہے وہ درست ہو۔ دو الفاظ ہیں، آپ دونوں پڑھ رکھے ہیں، املا اور تلفظ۔ املا سے مراد لکھنے کا درست طریقہ اور تلفظ سے مراد بولنے کا درست طریقہ۔ تو اس کے بعد چوتھا سوال جو ہے وہ موجودہ تعلیمی اور امتحانی نظام کے حسن و قبح پر ایک مفصل مضمون لکھیے۔ مضمون کا جو سوال ہوتا ہے وہ 12ویں جماعت میں لازماً آیا کرتا ہے، اور یہ ضرور ہے کہ چونکہ اس کی رینج بہت وسیع ہے، کوئی سا بھی جو عنوان ہے یا ٹاپک ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ حتمی طور پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 10، 20 یا 15 مضامین ہیں، یہ یاد کر لیے جائیں، کوئی سا بھی ہو، لیکن آپ کو طریقہ اگر آتا ہو تو آپ، اور ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی ایسا عنوان نہیں دیا جائے گا کہ جو آپ کے لیے آپ کی استعداد سے زیادہ ہو، یعنی کوئی مثلا نیوکلیئر سائنس کے بارے میں کوئی ایسی چیز پوچھی جائے یا خلا کے بارے میں کچھ ایسا پوچھا جائے جو بہت اسپیشلائز قسم کے فیلڈز ہیں، ان کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا۔ عام طور پہ اس میں آپ سے جو جج کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا انداز بیان کیسا ہے، آپ کی تحریر کیسی ہے، آپ منطقی طور پہ اپنی جو سوچ ہے وہ کاغذ پہ جب تحریر کرتے ہیں تو اس کا اثر کیسا ہوگا، اس کا پیرایا کیا ہونا چاہیے، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، اور یہ کہ وہ تمام پوائنٹس، وہ تمام
جو نکات ہیں، وہ اہم باتیں، ان کو آپ کس حد تک دوسرے تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور پہنچانے میں کامیاب اس طریقے سے ہوئے ہیں کہ آپ نے اپنی بات کو بار بار زور دے کے نہیں کہنا، آپ نے دلائل کے ساتھ بات کرنی ہے یا لکھنی ہے. اور یہی ایک اچھے مضمون کی خوبی ہوتی ہے کہ اس کے جو بنیادی 3 حصے ہیں، یعنی پہلے اس کا تعارف ہوگا، تمہید ہوگی، چند لائنیں آپ اس ٹاپک کے اوپر لکھیں گے، اس کے بعد پھر آپ ایک خاکہ سا ذہن میں بناتے ہیں اور اس کے مطابق اس کے جتنے پوائنٹس ہوتے ہیں تو وہ پوائنٹس بے شک آپ کسی جگہ پہ لکھ لیجئے. اگر آپ امتحان دے رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے آنسر شیٹ کے اوپر ہی اگر جو رف ورک جہاں پہ کیا جاتا ہے اس پہ لکھیں، کویسچن پیپر پہ نہ لکھیے گا کہ وہ نقل کی ذیل میں آ جاتا ہے اور آپ کو خواہ مصیبت پڑ سکتی ہے. آپ جو پوائنٹس لکھتے ہیں ان پوائنٹس کو ایلیبریٹ کرتے ہیں مختلف پیراگرافز کی صورت میں، اور پھر آخر میں جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ جو اختتامی پیراگراف شبلی نعمانی کا تھا تو اس میں ان چند باتوں کا نچوڑ پیش کیا گیا اور اپنی بات کی گئی ہے، تو وہ پوائنٹ آپ وہاں پہ ایمفسائز کرتے ہیں، اس کے اوپر آپ زور دیتے ہیں اور اچھے انداز سے. صرف یہ ہے کہ آپ کے جملوں کی ترتیب منطقی ہونی چاہیے، بہت لمبے اور الجھے ہوئے جملے نہیں ہونے چاہیے، ایسے جملے ہوں کہ جو معنی کو واضح کرتے ہوں، اور الفاظ کا جو چناؤ ہے آپ کا وہ بھی بہتر ہو. یہ تمام وہ چیزیں تھیں کہ جن پہ آپ نے دیکھا کہ اب تک ہم نے زور دیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ٹاپک تھا رموز اوقاف کا، وہ چونکہ کل میں اپنے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ اس میں 2 باتیں تھیں یا 2 پوائنٹس تھے. ایک رابطہ تھا جس کی علامت ہے 2 نقطے، اور دوسری علامت تھی تفصیلیہ جس کی علامت ایک لائن اور اس کے نیچے اوپر 2 نقطے تھے، اور اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں پچھلے لیکچر میں. باقی اگر کوئی اس سبق کے حوالے سے کوئی بات رہ گئی ہے تو جیسے کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ چونکہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ لیکچر سب تک پہنچے اور اس کے بعد پھر اس کا فیڈ بیک اگر ہمیں ملے اور آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوتے ہوں تو اس پہ ہر ٹیچر اپنے اپنے طور پہ ای میل بھی دیں گے بعد میں، اور جب یہ لیکچرز آپ تک پہنچیں گے تو اس ای میل کے ذریعے سے یا اور کسی اور طریقے سے یا آپ اس جگہ پہ ہی اپنے سوالات پوسٹ کر سکیں تو اس کے بعد اس کا جواب بھی دیا جائے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چھوٹے بڑوں سب کا خیال رکھیے گا، اور دعا یہ کیجیے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس مصیبت کے جو وقت میں جو کہ کرونا کے باعث ہمیں ایک دوسرے سے دور رہ کے صرف اس طریقے سے اسکرین کے ذریعے رابطہ رکھنا پڑ رہا ہے، جلدی وہ وقت ختم ہو اور ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.